السلام على کیا ہوا؟ پھر خضر نے کہا کہ دیکھو تم میرے ساتھ چل رہے ہو، انک لن تستطیع معی صبرا، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، صبر کرو گے بھی کیسے جس کا تمہیں علم ہی نہ ہو. موسیٰ جیسا کلیم اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں مولانا آپ خضر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ آپ یہاں پر کسی کا بھی نام لکھ دیجئے، کوئی تو تھا یا خدا آگے گفتگو کر رہا تھا. نعوذ باللہ. خدا نے کہا دیکھو اب دم میں نبھا دینا، جاؤ اس کے پاس، واقعہ طویل ہے، میں جلدی جلدی بتا کر مصائب کی طرف آؤں. فرمایا، کہا کہ 3 دفعہ. یہ کیا کہا؟ صبر نہیں کر سکتے. موسیٰ صبر نہیں کر سکتے خضر کے ساتھ. خضر کا علم ایک سطح پر ہے، ایک لیول پر ہے، صبر نہیں کر سکتے. کہا کہ سفینہ کشتی کو، وہ ہوا واقعہ کشتی کو، اور کہا کہ خرقتہا لتغرق اہلہا، سوراخ کر دیا ڈوب جائیں گے. نہیں کہا تھا پوچھنا نہیں کچھ. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. پھر واقعہ طویل آگے بڑھے، پھر دیوار بنائی، بچے کا وہ واقعہ. تیسری دفعہ جب دیوار گر گئی تو موسیٰ نے بڑے ڈرتے ڈرتے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر حضور اگر ہو سکتا تھا کہ ذرا اجر لے لیتے اس کا. بڑی احتیاط سے کہا لو شئت، اگر چاہتے تو اجر لے سکتے تھے. ویسے یہ نہیں کہا کیوں نہیں لیا، یعنی کہ قربان جاؤں امام سجاد. البتہ میری یہ جرت نہیں ہے کہ میں قربان جاؤں، یا نہ اتنی اوقات ہے کہ میں امام پہ قربان جاؤں، اوقات ہی نہیں ہے کہ میں کہوں. بہرحال زندگی میں اتنی صلاحیت ہو کہ میں قربان جاؤں، ورنہ چپندی کا شعبہ ہیچ مدان. یہ ہماری سب کی سرکار دنیا گزر رہی ہے، ورنہ محبت اہل بیت کیا بات بتاؤں اس کے اوپر کہ کیا مہدی سے دیکھیے جا کر. تو بس لطف ہے جناب سیدہ کا جو آپ یہاں پر اس فرش اعظم پر بیٹھے ہیں اور 4 آنسو نکال لیتے ہیں اور دنیا سکون سے گزرے. مولا کا کی نافرمانی نہ ہو، قبر میں اپنی سکون سے چل جائیں. مولا کائنات پہلی رات مدد کے لیے آ جائیں. قبر، قیامت، برزخ، پل صراط وہ سب گزر جائے. اس سے زیادہ بہرحال کہا کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر چاہتے تو کچھ اجر لے لیتے. کہ ھذا فراق بینی و بینک، یا اے خضر رحیم و کریم خدا 3 دفعہ غلطی کی ہے، آپ نے کہا ھذا فراق. بچھڑے والا واقعہ آپ کے سامنے ہے. موسیٰ معمولی شخصیت نہیں ہے. یہاں پر خضر نے کہا کہ دیکھو ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. اب سمجھاتا ہوں کہ کیا ہوا، کتنے گھنٹے کا واقعہ ہوا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 1 ہفتے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ خضر کا علم کس سطح پر ہے. اور ایک دفعہ وہ رسول ہے کہ جس سے خدا فرما رہا ہے قرآن میں حبیب انا سنلقی الیک قولا ثقیلا. زمین، آسمان، پہاڑ نے امانت برداشت نہیں کی. خدا نے اپنے حبیب سے کہا اے حبیب تجھ پر ایک بہت بھاری بات کو نازل کرنے والا ہوں. حبیب نے اس بھاری بات کو اس دنیا میں وصول کیا. اس سے آگے کا مرحلہ تھا جناب رسالت میں آپ کا. جب اس بھاری مرحلے کو وصول کر لیا اب کچھ اور بھی بچا ہے کہ اب کچھ ایسی چیزیں جو زمین پہ نہیں بھیج سکتا اب تم ادھر آؤ، جو بھیج سکتے تھے بھیج دیا. خوب توجہ کیجئے گا. گئے وہاں پر تمام کی تمام چیزیں بتائی گئیں، دوبارہ زمین پر آئے. علم کہاں ہے رسول خدا کا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا کیا جائے. آپ لوگ اس طرح سے چیزوں میں پھنس چکے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ پہ کہیں کوئی کافر وافر نصیری اس کا غالی والی کا ٹھپا نہ لگ جائے. یہ بڑی پریشانی ہے. مثلا رسول میں بہت مہذبانہ انداز سے کہوں، اچھا بے ادبی نہیں ہے کیونکہ میں رسول و خضر کا مقابلہ کروا رہا ہوں. میں کسی آیت اللہ کا رسول خدا کا مقابلہ نہیں کروا رہا، کسی مرج تقلید کا امیر مومن کا مقابلہ نہیں کر رہا سرکار. تو یہ توہین نہیں ہو سکتی. تو رسول خدا اپنی آبا کی اگر گرد جھاڑیں سمجھانے کے لیے کہہ سکتا ہوں تو خضر کا علم اس میں دب جائے. اور یہی باتیں گمراہی کی جو آپ کو گمراہ کرتے ہیں ایسے مولانا لوگ. مت سنا کیجئے میری باتیں آپ. لہٰذا یہ رسول کا علم ہے، وہ خضر کا علم ہے. موسیٰ کو جا کے پڑھیے. آپ موسیٰ کو پڑھیے. فخرج یدک تخرج بیضاء من غیر سوء، گریبان میں ہاتھ ڈالو، ڈال لیا، نکالو، نکالا. پروردگار روشنی کیسی نکل رہی ہے؟ گھبرانا مت، بیماری نہیں ہے، یہ ہم نے نور دیا ہے. اچھا موسیٰ دیکھو ڈرو مت، گھبراؤ مت، آگے آؤ. انی انا اللہ، شجرے کے پاس آؤ، گھبراؤ مت.
ہمارے پاس مرسلین رسول گھبراتے نہیں آ کر پہاڑ پر آؤ. تجلی پروردگار عالم نے فلما تجلی ربہ للجبل اپنی تجلی دکھائی پہاڑ پر خر موسیٰ صاعقہ موسیٰ غش کھا کر گر پڑے دوبارہ ہوش میں آئے. یہ تمام مراحل السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ خدا نے جناب موسیٰ سے گفتگو فرمائی ہے. تو خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر. یہ موسیٰ خضر کے سامنے شکست کھا گئے. خضر کا علم کس مقام پر ہے؟ چھٹے امام کی حدیث اصول کافی میں لو کنت مع خضر مع الخضر و موسیٰ اگر میں موسیٰ اور خضر کے ساتھ ہوتا لأعلمتہما انی اعلم منکما میں ان کو بتاتا میرا علم تم دونوں سے زیادہ ہے. خوب توجہ کیجئے گا خوب توجہ کیجئے گا. یہ جعفر صادق نے کیسے کہہ دیا یہ توہین رسالت ہے؟ یہ توہین رسالت نہیں ہے, یہ توقیر رسالت ہے, یہ تعظیم رسالت ہے. خوب توجہ کیجئے گا, یہ تعظیم رسالت ہے. کیوں تعظیم رسالت ہے؟ ہم کب کہتے ہیں چھٹے امام کے پاس اپنا کچھ ہے؟ ہم کب کہتے ہیں کہ بغداد کے فلاں مدرسے میں گئے تھے حضرت صادق, کوفے کے فلاں مدرسے میں گئے تھے؟ ہم کہتے ہیں پانچویں امام نے فرمایا. اب مقطع میں آ گئی ہے سخن گسترانہ بات. بڑی محبت ہے آپ کی سرکار. مقطع میں آ گئی یہ سخن گسترانہ بات کا مطلب سے بچوں کو سمجھا دوں. مقطع کہتے ہیں غزل ختم ہو رہی ہو. جب غزل ختم ہوتی ہے تو شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے. شاعر کہہ رہا ہے ختم کرنا چاہ رہا ہوں غزل کو, اب تو اصلی بات ہے یہ تفصیل کے ساتھ کہنا. اب ہم بہرحال جلدی جلدی واقعے کو بتاؤں آپ کو. دیکھیے ہمارا کسی کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ بڑھا دیتے ہیں چڑھا دیتے ہیں خدا کے مقام پر لے جاتے ہیں جناب امیر کو. بھائی آپ عجیب بات کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یا علی اللہ نے آپ سے وعدہ پورا کیا, یا علی آپ اللہ کے مخلص بندے, یا علی آپ اللہ کے ساتھ یہ تعلق آپ کا اللہ کے ساتھ. ہم ہر اصلاً اصولاً توحید کو ہم پہچانے جناب امیر کے ذریعے. جلدی جلدی کر کے بتا دوں میں. امام صادق علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطبہ دیا جب خود امام نہیں تھے. اہل بیت کے فضائل کے بارے میں ہشام کو پتہ چلا, کہا کہ دونوں باپ بیٹوں کو بھیجو دمشق. دونوں فرزند اور والد امام باقر اور امام صادق دونوں آئے کہاں پر؟ دمشق. امام باقر یہ واقعہ ہونا چاہیے 105 سے 114 ہجری کا. مولانا آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ ہشام کی جو حکومت ہے وہ اور امام باقر کی عمر 114 ہجری میں امام باقر شہید ہو چکے ہیں, اور 105 ہجری سے ہشام کی حکومت کا آغاز ہوا ہے. ہشام کی حکومت کا آغاز ہوا ہے کب تک؟ اس کو چھوڑ دیجئے, 114 میں امام باقر شہید ہو چکے ہیں. تو یہ 105 سے لے کر اور 114 تک. اور اگر میں مزید بات کروں تو یہ 110 ہجری کا واقعہ ہونا چاہیے. کیوں مولانا؟ کیونکہ ہشام بیٹھا تخت پر, گورنر ہٹائے اپنی مرضی کے رکھے, اپنی جو سراغ رسانی کی اطلاعات کی سروس کا انتظام ہوتا ہے وہ کیا, دیکھو کون ہے کیا ہے مجھ تک اطلاعات پہنچے. تو یہ واٹس ایپ یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھی کہ ٹیلی گرام دیا آپ نے فیکس کر دیا, مہینوں لگ جاتے تھے. تو تقریباً 105 ہجری میں آپ 3-4 سال اور ایڈ کر لیجئے. تو امام باقر کی عمر کتنی ہے؟ 50 51 52 53 برس کی 52 برس کی عمر ہے. ضعیف العمری کی طرف جا چکے ہیں. آئے کہاں سے آئے؟ مدینے سے امام صادق کے ساتھ. جب آئے ہشام کے بعد دربار میں تمام بنو امیہ کے سردار موجود ہیں. امام باقر امام صادق دروازے پر انتظار کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا امام صادق نے کیا فرمایا تھا؟ میں بتاتا ہوں دونوں کو, میرا علم ان سے زیادہ ہے. اور میں نے آپ سے کہا یہ نبوت کی توہین نہیں ہے, یہی جملہ توقیر ہے رسول خدا کی. مان یہ کیا بات کر دی آپ نے؟ امام صادق فرما رہے میرا علم موسیٰ سے زیادہ تھا اور ہے, اور میرا خضر, اور آپ کہنے کی توہین نہیں ہے. تو دیکھیے آپ کبھی کبھی در سیدہ پہ بھی آ کر بیٹھ جایا کیجیے, سمجھ میں آئے گی. تو اب باہر دروازے کے دونوں ہستیاں کھڑی ہوئی. دیر کی گئی. امام کیسے گئے بیٹھ کر؟ لگژری بس میں بیٹھ کے گئے, گھوڑے پہ, خچر پہ, اونٹ پہ. جا کے دیکھیے گا کہ مدینے سے دمشق کا راستہ کتنے دنوں میں طے ہوتا ہے.
50-51 سال کا بوڑھا ضعیف العمر امام، اور پہنچے وہاں پر دروازے کے باہر روکا ہوا، پھر آنے کی اجازت ملی۔ جب امام آئے تو وہاں پر بنو امیہ کے اشیاخ کیا کر رہے تھے؟ وہ تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے پڑھے لکھے ہوتے تو پڑھی لکھی بات کرتے نا امام سے، لوٹ مار کر کے حکومت حاصل کی تھی، یہی سب آتا ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ سالوں کو ہٹا کر مسلمانوں کے پاس سوائے وہ چکے پنے کے لوٹ مار کے اٹھائے گیرے پن کے کچھ ہے نہیں، کچھ شروع کے سالوں کو چھوڑ کے جو حکومتیں چلی۔ بہرحال کہا کہ ایک کمان تھی، کہا کہ دو یا محمد ارم مع القوم، یہ سنیا بادشاہ ہے۔ امام باقر کون ہے؟ امام باقر رسول اللہ کے درمیان 3 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ نام دینا یا محمد، محمد کہہ کر بلایا امام باقر کو، یہ بے ادبی ہے۔ امام باقر کو چاہیے تھا ہشام کو کہے یا ابا جعفر کنیت کے ساتھ، جیسے میں اردو میں آپ کا نام فرض کے محمد ہے، میں کہوں اے محمد ادھر آؤ، آپ کے مولانا پہلی دفعہ میرا محمد صاحب ادھر تشریف لائیے، احمد میاں ذرا ادھر آئیے، صاحب جناب لگتا ہے، یا محمد ارم مع القوم۔ کہا کہ امام نے کہا کہ اب توفینی، مجھے معاف رکھو اس سے، انی لقلیل الرمایا، بہت کم میں نے تیر چلائے ہیں۔ میں ایک جملہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں نوجوان بچوں کو ذرا سا جگانے کے لیے کہ میں کہوں گا اے امام باقر، آپ کے دادا نے بھی ہجرت سے پہلے بہت ہی کم تلوار چلائی تھی۔ کہا کہ نہیں تو انہو لا بد لک، اب سمجھ گیا ہشام کہ محمد باقر کمزور پڑ رہا ہے، اب رسوا ہوگا۔ حیدر کرار ذوالفقار ہماری یہاں، امام حسین کی شجاعت، ابو الفضل عباس ہمارے چچا، اور ہم بنو ہاشم ایسے اور حمزہ ویسے، ابو طالب اکیلے پورے مکے سے نمٹ لیتے تھے، اور علی مرتضیٰ خیبر خندق بدر احد، آج موقع اچھا آیا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تم چاہتے ہو اپنے اسی منہ کے ذریعے، یہ منہ اور مسول کی داد، اس کے ذریعے خدا کے نور کو بجھاؤ گے، محمد باقر کے نور کو تم بجھاؤ گے؟ تم تو کیا، تمہارے باپ دادا بھی آجا نہیں بجھا سکتے محمد باقر۔ اب سمجھ گیا ہشام کہ محمد باقر، دیکھیے میں اسی انداز سے نام لے رہا ہوں انشاءاللہ کہ بے ادبی، امام زمانہ اس کو بے ادبی میں نہیں رکھیں گے، کہ اب سمجھ گیا کہ نقطہ ضعف ہاتھ میں آ گیا، ویک پوائنٹ ہاتھ میں، کہا نہیں یہ تو کرنا پڑے گا۔ اب میں بچوں سے ایک بات کہتا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے کسٹمائز، ایک ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ، ہے نا؟ اچھا کیا مطلب؟ ایک ہوتا ہے میرے پاس جو فون ہے، فرض کیجیے وہ جو بھی ماڈل نمبر مجھے نہیں پتا، آپ کے پاس بھی وہی فون ہے، 50 سال سے آپ استعمال کر رہے ہیں، میں بھی وہی فون استعمال کر رہا ہوں۔ آپ نے میرا فون لیا بغیر دیکھے ہوئے، آپ کو کیسے آتا ہے؟ میں کہوں گا ارے مولانا آپ کا میرا ماڈل سیم ہے، وہی ٹچ سسٹم ہے، وہی بٹن ہے، اسی طرح سے میسج۔ تو یہ اچھا ایک دفعہ کوئی بہت بڑے صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بڑا اسپیشل فون بنوایا کمپنی سے، بٹن کچھ کے کچھ کہیں کے کچھ، اب یہ ہے میں نے آپ ہی سے سیکھا ہے بچوں سے، یہ مجھے نہیں آتا کسٹمائز اور ڈیفالٹ، یہ میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، سن لیجیے گا۔ تو یہ ہے کسٹمائز۔ اب آپ نے لیا، میں نے بٹن دبایا، کچھ کا کچھ ہو رہا ہے، یہ بٹن دباؤں گھنٹی بج رہی ہے، وہ بٹن دباؤں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولنا یہ بائی ڈیفالٹ فیکٹری کا نہیں ہے، یہ کسٹمائز ہم نے اپنے لیے اسپیشل بنوایا ہے۔ کمان کسٹمائز نہیں ہوتی تھی، کسٹمائز ہوتی تھی۔ ہر فوجی جو مشق کرتا تھا اس کو پتا تھا کہ لکڑی میں لچک کتنی ہے، جو اس کے ساتھ دمبے کی آنت کو سکھایا جاتا تھا، زیتون کا تیل لگایا جاتا تھا تاکہ اس میں الاسٹیسٹی پیدا ہو۔ الاسٹک تو تھی نہیں اس وقت، ربر بینڈ تھا نہیں، لہذا اس کو، اور ہر فوجی کو پتا تھا کہ وہ کتنا کھینچے گا تو کتنی دور تک تیر جائے گا۔ پہلا مرحلہ یاد رکھیے گا۔ دوسرا مرحلہ تیر کا وزن ہوتا ہے، ریشہ ہوتا ہے جو تیر کے پیچھے، اب سرکار دیکھیے خدا کی قسم نہ میں نے تلوار چلائی ہے نہ تیر چلائی ہے، میں اس سے کہیں زیادہ بزدل ہوں جتنا آپ بہادر سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہادر ہمارے امام تھے،
ان کی بہادری کا صدقہ ہے جو ہماری عزت ہو جاتی ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات ہے وہ نہیں کچھ سمجھ لیجیے. یہ اس فرشہ پہ آتے ہو یہی سمجھانے کہ تمہاری اور ہماری کچھ آپ کی ہے، میری کچھ اوقات نہیں ہے. توسل جاری رکھو، ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے غافل نہ ہو. اب امام نے اس کے ہاتھ سے کمان لی. مولا دیکھیے وزن کتنا ہے. ایک دو ذرا مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے باہر جا کر. آپ بڑے بچے بیٹھے ہیں، بڑے ماہر بالر کو بھی اگر گیند دیں گے نا تو وہ دیکھے گا ذرا سا ٹویسٹ کیسے ہوتی ہے اور کیا کیا کتنی دفعہ چلی ہوئی ہے، کیا ہے، سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں. امام نے فرمایا اور پھر اس کے بعد فوضع السہم فی بطن القوس ومد، اور اس کے بعد امام نے جو دھاگا تھا، وہ جو ڈوری تھی، اس کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد تیر چھوڑا تو وقع فی الغرض فی وسط الغرض. بچے کہتے ہیں بولز آئی، وسط میں جا کر لگا. نہیں، تیر وسط میں نہیں لگا، ہشام کے چہرے کا رنگ بھی اڑا. کہا کہ اٹکل میں لگا ہے، یعنی اٹکل سے مطلب یہ کہ یوں ہی لگ گیا. اچھا امام نے وزن نہیں کر رہے تیروں کا، کر یوں اس طرح سے. دیکھیے یہ جو میں حرکتیں کر رہا ہوں بخدا صرف اس لیے کہ امام باقر کی محبت آپ کے دلوں میں اچھی طرح سے چلی جائے. اچھا مجھے قدم ناپ لوں ذرا، خلیفہ اجازت ہے قدم ناپ لوں؟ میں مدینے سے آیا ہوں، خچر اور گھوڑے پہ بیٹھ کے تھکا ہوا ہوں، 1 گھنٹے سو لوں. ہم اگر صحیح سے نہ سوئیں ممبر پہ تقریر نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 1-2 گھنٹے کی نیند لی، آپ تقریر نہیں، نوحہ پڑھنے والا نوحہ نہیں پڑھ سکتا. گلے کی آواز بدل جاتی ہے. امام 50 سال 52 سال 51 سال کے امام، نہ دیکھا سیدھا ہے کہ ٹیڑھا، نہ کمان اور قوس کی الاسٹیسٹی کو دیکھا، کھچاؤ کو دیکھا. رکھ کر پہلا تیر چلایا، کہا دوسرا تیر دو، دوسرا چلایا، رکھا، پہلے تیر کو چیرتا ہوا پہ ہنس لیا. کہا کہ یہ اتفاق ہے، تیسرا دو. تیسرا تیر دیا گیا. امام نے رکھ کر چلایا، 2 تیروں کو چیرتا ہوا پیوست ہوا فی وسط الہدف فی وسط الغرض، غرض میں یعنی ہدف میں، نشانے پہ لگا. کہا نہیں، چوتھا دو. چوتھا تیر چلایا، چیک ہی نہیں کر رہے امام کسی تیر کو. 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں. جب 9 تیر دے چکا اور اس کے بعد اچھی طرح سے رسوا چاہتا تھا کرنا آل رسول کو. الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. جو اہل بیت کو چھوڑ کر، جنہوں نے موسیٰ کے زمانے میں موسیٰ کو چھوڑ کر بچھڑے کی پرستش شروع کی، آخرت میں غضب، دنیا میں ذلت. میاں تم جاؤ تو صحیح، تم چاہتے ہو کہ یہ کام کرو اور اس کے بعد تم نے جو امام باقر کے ساتھ یہ کام کیا، آخرت میں ملے گی سزا، دنیا میں ملے گی ذلت. ذلت اس سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں. حکومت آپ کے پاس تھی، سندھ سے لے کر اسپین تک حکومت آپ کے پاس تھی. ہمارا مظلوم امام اپنے چھوٹے سے حجرے میں بیٹھ کر قال امیر المومنین، مولا علی نے یہ فرمایا، سیدہ نے یہ فرمایا، شاگردوں کی تربیت صحیفہ سجادیہ یہ کہہ رہی ہے، تفسیر قرآن، فقہ، حدیث، چھوٹے سے کمرے میں، نہ مال نہ دولت. عزت یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی مولا کا ذکر باقی ہے. عزت باقی ہے. ایک واٹس ایپ پہ پیغام چلے، 7 ذی الحج ہے، مولا آقا امام باقر کی شہادت ہے، ماتمی تمام دوست انجمن والے آ جائیں، سب جمع ہو جائیں گے. کیا کرنے آئے ہو؟ پیٹنے آئے. دیوانے تو نہیں ہو، پگلے ہو کیا پیٹنے آئے ہو؟ یہی تو مولانا عزت ہے، نہ جس کو دیکھا، نہ جس کی حدیثیں سمجھ میں آتی ہیں، نہ جس کی تاریخ پوری پتہ ہے، اور محبت ہے. آ گئے، ہم نے تھوڑی روکا ہے. آپ میرے بابا جان کے غم میں بھی ماتم کر لیجئے، میں نے کب روکا ہے آپ کو؟ کر لیجئے. یہ آئیں گے نہیں لوگ. خوب توجہ کیجئے گا اس بات کے اوپر، خوب اچھی طرح سے. لہٰذا جب 9 تیر چلا لیے، اب کہا کہ یا ابا جعفر، واللہ تم، اب کہا ابا جعفر. امام صادق فرماتے ہیں لم یکنی، اس سے پہلے ہشام نے کبھی کسی کو کنیت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا، اور نہ اس کے بعد. اب ولدوں کا جعفر یرمی مثلک،
یہ تمہارا جو بیٹا ہے نوجوان صاحب جعفر صادق، یہ بھی تمہاری طرح تیر چلاتا ہے، اور تم نے کہاں سے سیکھا؟ کہا بچپنے میں کبھی ایک آدھ دفعہ تیر چلایا تھا۔ آئمہ دیکھیے پریکٹس کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سر کا پریکٹس وہ کرے جس کا بدن جسمانی ہو، جو وہاں سے، اب میں آپ کے سامنے کیا باتیں بتاؤں، روک دیجیے اسی بات کو، ختم کیجیے۔ ابنوں کا یا ولدوں کا جعفر یرمی مثلک، تمہارا بیٹا بھی تمہاری طرح تیر چلاتا ہے؟ کہا کہ نعم ہاں۔ کہا تھا یہ کیسے چلا رہا ہے تیر؟ تم تو کہا اچھا بچپنے میں، اس کو حیرت۔ کہا نتوارث الکمال القزۃ بالقزہ، ہم کمال کو، ہر اچھی صفت کو، اب میں امام باقر کی حدیث نہیں ہے، یہ میرے جملے ہیں، سننا۔ اگر وہ امام سے کہتا کہ میرے سارے قاری آ جائیں اور امام قرآن سنائیں، امام کی آواز ایسی ہوتی کہ قاری شرما جاتے۔ اگر وہ کہتا امام سے کہ آپ میرے پہلوانوں کے ساتھ کشتی لڑیے، امام اس طرح سے کشتی لڑتے کہ پچھاڑ دیتے۔ تو یہ کمال ہے۔ امام سے کہتا آپ لکھیے ذرا کچھ خوش خطی میں، امام لکھتے، سب سے بہترین رائٹنگ امام کی ہوتی۔ کوئی بھی صفت کمال کہتا امام میں سب سے زیادہ بہترین ہوتی۔ کہا یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہا نتوارث الکمال القزۃ بالقزہ، ہم کمال کو ورثے میں لیتے ہیں اپنے دادا علی مرتضیٰ سے، نہیں کا امام سجاد سے۔ یہ اپنے اماموں کی عادت کو سمجھیے، جب بھی موقع ملتا تھا، اسد اللہ الغالب، الغالب علی کل غالب، امیر المومنین علی بن ابی طالب، جب بھی موقع ملتا تھا جناب امیر المومنین کی درود بھیجیے امیر المومنین کی بارگاہ بلند آواز سے۔ سرکار اب یہ مولا علی کا تحفہ ہے، میں تو سمجھوں گا آپ دوبارہ درود بھیجیے۔ جب بھی موقع ملتا تھا ہمیشہ ایک اور درود بھیجیے، کام نہیں چلے گا درود سے۔ خدا انشاءاللہ اسی صلوات کے ذریعے آپ کی قبروں میں اس سے زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہا ہے۔ بخدا یہ نعمت سے کم نہیں ہے اس وقت یہ آیت، یہ نشانی ہے خدا کی بارہ۔ تو فرمایا نتوارث الکمال، ہم اپنے جد سے لیا کمال۔ کہا آپ کے جد کو کون سا کمال ملا تھا؟ کہا وہ جو خدا نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ فرمایا اب دیکھیں میں اپنے جملے ملا کر پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا خدا نے یہ نہیں کہا اتممت علیکم نعمتی، میرے جملے بھی اس میں مل کر آ رہے ہیں، تو تیر چلانا نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ دوبارہ جناب امیر کی بارگاہ میں درود بھیجیے۔ لہذا فرمایا کہ کمال جو نعمت کو تمام کیا، وہ ہر نعمت کو تمام کیا ہمارے دادا پر، جناب امیر المومنین پر۔ یہ وہی کمال ہے جو ہم لیتے ہیں۔ خوب توجہ کیجئے گا، آپ ایک چھوٹا سا نتیجہ دے کے آگے بڑھوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آپ کے لیے خدا نے دین مکمل کیا۔ واتممت علیکم نعمتی، آپ پر، مجھ پر، آپ آزاداروں پر نعمت کو تمام کیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے لیے خدا نے پسند فرمایا کہ اسلام دین قرار پائے۔ امام فرمانے دیکھو تم پر نعمت تمام ہوئی کہ علی کی غلامی میں آئے، ہم پر نعمت تمام ہوئی کہ اولاد بلا فضل علی میں قرار پائے۔ تم پر نعمت کسی اور طرح سے تمام ہے، ہم پر نعمت کسی اور طرح سے تمام ہے۔ خود توجہ کیجئے گا، اب یہ روایت نہیں پڑھ رہا، یہ میری تشریح ہے۔ تم پر نعمت کس طرح سے تمام ہوئی جناب امیر کی ولایت کی؟ فرمایا رسول خدا نے ان لأخی فضائل لا تحصى کثرۃ، میرے بھائی علی کے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی گن نہیں سکتا، معرفت کی بات گن نہیں سکتا۔ فمن ذکر فضیلۃ من فضائلہ غفر اللہ له ذنوبہ ومن کتب فضیلۃ من فضائلہ مقرا بها، جو علی کی ایک فضیلت کو ایمان رکھتے ہوئے لکھے، خدا و جب تک وہ لفظ باقی ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ومن قرأ فضیلۃ من فضائلہ، جو دیکھ کر علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو پڑھے، غفر اللہ ذنوبہ التی اکتسبها بالعین یا بالنظر، خدا اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں گے۔ ومن سمع فضیلۃ من فضائلہ، جو جناب امیر کی ایک فضیلت کو ایمان رکھتے ہوئے سنے، ایمان رکھتے ہوئے سنے، ایمان رکھتے ہوئے سنے،
غفر اللہ ذنوبہ التی، خدا اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو اس نے سماعت کے ذریعے کسب کیے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ یہ ہے اتممت علیکم نعمتی، پر یا رسول اللہ یہ کون سی نعمت مجھ پر تمام ہوئی؟ رسول خدا شاید عالم غیب سے جواب دیں کہ نادان اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا، مفت کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، سوائے فضیلت کا ذکر کرو گناہ معاف ہوں گے۔ دیکھیے درود پڑھیں محمد آل محمد۔ لہذا فضیلۃ من فضائلہ، خدا جناب یہ اس طرح سے آپ پر نعمت تمام ہوئی، امام باقر پر کیسے تمام ہوئی؟ کہ جو کچھ جناب امیر المومنین کو ملا بے عین ہی وہ امام باقر علیہ السلام تک آیا، اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام تک آیا۔ جناب امیر کو سب کچھ کیسے ملا؟ نفس رسول قرار پائے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ نتیجہ دے دوں کہ جب بھی امام کہیں ہمارے میرا علم موسیٰ سے زیادہ، میرا علم عیسیٰ سے زیادہ، ہم آدم سے افضل، ہم اسماعیل سے افضل، ہم یونس سے افضل، ہم یعقوب سے افضل، ہم سے افضل کوئی نہیں ہے، کائنات میں جو کچھ ہے اسے ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے، اگر ہمارے امام یہ کہہ رہے ہیں تو توہین رسالت نہیں ہے، توقیر رسالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ کو جو کچھ ملا نفس رسول ہونے کی وجہ سے ملا۔ رسول کی روح کی بلندی کو دیکھنا ہے تو امام صادق کے اقوال کو پڑھیے۔ یہ امام صادق نہیں کہہ رہے کہ میرا علم جناب خضر اور موسیٰ سے زیادہ ہے، یہ رسول خدا کی وراثت کہہ رہی ہے کہ رسول خدا کی وارث اور وراثت کا علم خضر سے بھی زیادہ ہے، موسیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا مَعَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ جس نے بھی محبت اہل بیت کو راستے سے ہٹا کر خود اس مقام تک آنے کی کوشش کی، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ تم کسی بھی فرقے کے ہو، نماز کسی بھی مسجد میں پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو، سجدے کا رکھ کر پڑھو، بغیر مٹی کی ٹکیا کے رکھ کر پڑھو، محبت اہل بیت کو اس طرح سے آؤ جیسا رسول خدا چاہتے ہیں، جیسا قرآن چاہتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں یہ لا الہ الا اللہ سرکار اب دیکھیں مولانا مستقبل کیا ہوگا اسلام کا، دنیا میں اسلام کو چیلنجز کیا ہیں، اس پر گفتگو ہو، بالکل ہونی چاہیے۔ عمومی طور سے یہی گفتگو ہوگی۔ بہت دل چاہ رہا ہے اسلام کا مستقبل اور اسکالسٹک ایکیڈیمک باتیں سننے کا۔ مجلس ہے صرف اور صرف فضائل پنجتن کے لیے، مجلس ہے تعلیمات پنجتن کے لیے، مجلس ہے کہ تمہارا عمل پنجتن کے مطابق ہو، مجلس ہے کہ تمہارا عقیدہ پنجتن کے مطابق ہو۔ آپ کا گھر ہے، بلائیے، ٹاپک رکھیے، اس پہ گفتگو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ کریں گے، بالکل کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ صاحب مٹھائی والے کی دکان پہ اپنے گھر والوں کو فاتحہ دلوا دیں، نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ ملکیت مجھ سے کہا گیا کہ مولانا آپ بتائیے کہ آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں 1400 برس پہلے کی، تو آپ یہ دیکھیے اب امام صادق علیہ السلام نے بھی کئی سو برس پہلے کی بات کی۔ اگر میں ہوتا خضر کے ساتھ تو میں بتاتا، تو میں یہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے۔ اس جملے کا خطرناک ترین جملہ ہے یہ عقائد تشیع سے ٹکراتا ہے۔ اچھا دیکھیے کس نے کہا، مجھ سے ایک نے کہا، مولانا بچے نے کہا، یہ میں دکھا سکتا ہوں میسج، کہ آج اگر امام حسین ہوتے کیا کرتے۔ دیکھیے تمام ذاکرین جو ممبر پہ بیٹھ رہے ہیں ان کے قدم سر آنکھوں پر، اگر آپ کو یقین آ جائے میری بات پر تو میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری ہے، استحباب ہے، مستحب ہے، موقد ہے، ممکن کے لیے دعا کرو۔ اور پھر تمام ذاکرین خطبہ نوحہ پڑھنے والے، وہ کسی بھی زبان میں، اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کیونکہ ثواب مجھے ملے گا۔ تو تمام ذاکرین، تمام خطبہ محترم ہیں، لیکن آج امام حسین ہوتے کیا کرتے، یہ کون بتائے گا؟ اچھا تمام ائمہ میں صرف امام حسین آپ کو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ رسول خدا کیا کہہ گئے تھے؟ یہ 12 امام،
یہ 12 امام. آج امام حسین کیا کرتے, کس کو پتا کیا کرتے, یہ پتا ہے حضرت حجت کو. تو مولانا پھر آپ پابند ہیں اپنے مرجع کی توضیح مسائل کے. آپ آپس میں بیٹھ کے, یہ بچے جن کو التقاء ساکنین علی حدی والا غیر حدی نہیں پتا, جن کو یہ نہیں پتا کہ اب خیر یہ بات میرے منہ سے نکل گئی, تو جن کو نہیں پتا وہ بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ آج امام حسین, بچے کہیں مولانا ہمارے کزنس کے گروپ میں شامل, آج امام حسین کیا کرتے ہیں. دیکھیے مجھے نہیں کہنا مولانا, آپ اعتراضات کا جواب نہیں دے رہے اس دفعہ, میں پچھلے سال دے چکا, مجھے کوئی سنسنی نہیں پھیلوانی, اور نہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مولانا نے یہ کہہ دیا, مولانا ابو طالب نے یہ کہہ دیا, میں بالکل یہ نہیں چاہتا. جو بات ہے جو غلط عقیدے کے خلاف ہے میں اس کی وہ میں نے آپ کے سامنے بات کہہ دی ساری پچھلے سالوں میں 2-3 سالوں میں کہ صاحب یہ بات ہمارے عقائد کے خلاف ہے. لیکن امام حسین ہوتے کیا کرتے, یہ بچے جمع ہو کر امام حسین تو یہ کرتے ہو, کہتا ہاں بات تم صحیح کہہ رہے ہو. میاں تم ہو اپنے مرجع کی توضیح مسائل کے پابند. کسی ایک حدیث میں دکھاؤ کہ کسی امام نے کہا ہو کہ سوچو ہمارے بارے میں بیٹھ کر کہ ہم ہوتے تو کیا کرتے, تم بھی وہی کرو. فقہی عمل آپ کا دیکھیے, یہ بعض جگہ سے یہ شائبہ آتا ہے بعض حدیثوں جو میں نے کہا, یہ مت کہیے کہ مولانا نے غلط کہہ دیا, نہیں. آپ کا عمل, آپ اپنے مرجع تقلید کی توضیح مسائل کے پابند ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کرتے, تو آپ امام حسین کی بات کیوں کر رہے ہیں. آج اگر جناب امیر ہوتے تو کیا کرتے, آج امام باقر ہوتے تو کیا کرتے, اگر آج امام صادق ہوتے تو کیا کرتے. تو آپ کو 14 اشخاص, 14 ہستیاں, 14 انسان, 14 معصومین کی تاریخ آپ کی گرفت میں ہونی چاہیے. 14 تاریخوں کو آپ سامنے رکھیے, سیرتوں کو, اور اس کے بعد اگر ان ہستیوں کی سیرتیں آپس میں ٹکرائیں تو پھر آپ کیا کریں گے, پھر آپ کیا کریں گے, اس کے بعد آپ کے پاس کیا جواب ہے. لہٰذا میں دور نہ ہو جاؤں اپنے موضوع سے, لیکن یہ جواب دینا ضروری تھا کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا آپ یہ سب باتیں کر رہے ہیں, یہ بتائیے کہ اسلام کا مستقبل کیا ہے اور آگے کیا چیلنجز ہیں. چیلنجز سرکار جو ہیں پورے ملک کو ہیں, اس ملک میں جو رہ رہا ہے, جو ہر ملک میں رہ رہا ہے اس کے حالات اس کے سامنے ہیں, اچھے برے جیسے بھی. حکومت کے افراد سے لے کر آپ سب اسی پاکستان کے باشندے ہیں, جو کچھ اپنی پڑھائی کیجئے, محنت سے رزق حلال کمائیے, قانون کے ساتھ رہیے اس شہر میں, کسی کو اپنے سے نقصان نہ پہنچائیے. آپ کا پڑوسی ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, ایتھیسٹ ہے, کسی بھی مذہب فرقے کا ماننے والا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے, اپنی ذات سے کسی کو تکلیف مت دیجئے. بچے پڑھ لکھ کر اچھا انسان بنے, اچھی نوکری ڈھونڈیے, کاروبار کیجئے, خدا آپ کے کام میں, مال میں, رزق میں برکت دے. یہ ہے سرکار. دیکھیے یاد رکھیں بچے, انٹرنیشنل سینیریو میں کم از کم پاکستان کے نوجوانوں کا ذرہ برابر رول نہیں ہے انٹرنیشنل سیناریو میں. مولانا ایک نے کہا مجھ سے, مولانا آپ جیسے لوگ ہی ظہور کے راستے میں رکاوٹ ہیں. میں کہا نہیں, مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ مشیت سے ٹکرا رہا ہوں, پھر تو میرے ہاتھ پہ بیعت کر لو میاں, میں تو سامری سے بھی آگے کی چیز ہوں. اس کا مطلب یہ بیعت کیجئے میرے ہاتھ پر. تو جو خود نعوذ باللہ من ذالک, غیبت نعمانی, غیبت شیخ طوسی, کمال الدین تمام النعمہ, اور کتابیں جا کر پڑھیے دیکھیے. لہٰذا ایک درود پڑھیے محمد آل محمد. نہیں میں کچھ پڑھنا چاہ رہا تھا, بات ختم ہو گئی. لہٰذا جو, اور جناب امیر امانت الہی کے وارث ہیں, لیکن جناب امیر کے ساتھ ساتھ جو جناب امیر کی دختران بیٹیاں وہ بھی اس مرحلے پر ہیں کہ اس امانت کو حفظ کر سکیں. 2, 3 یا 4 بیٹیاں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کربلا میں جناب امیر کی موجود تھیں, جس میں سے ایک جناب زینب ہے, ایک جناب فاطمہ ہے, اور ایک جناب خدیجہ کہ جو جنت البقیع میں دفن ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ جناب خدیجہ بیٹی امیر المومنین کی اور جناب زینب امام حسین نے یہ فریضہ سونپا تھا کہ شب عاشور تم بچوں کو جا کر حوصلہ دو. یہ جملہ بتاتا ہے خود کہ بیوی میں کتنی طاقت تھی, روحانی لحاظ سے معرفت کی کس منزل پر تھی. جناب زینب کا ذکر آیا, آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ان 13, 14, 15 برس کے شہزادوں کا ذکر دیکھیے. دیکھیے سمجھیے ذرا, آپ کو یاد ہے یہ دونوں شہزادے جناب زینب کے دونوں فرزند, ان میں بڑی آن بان ہے, تمکنت ہے,
کیا مطلب تمکینات ہے؟ نانا ہیں علی مرتضیٰ، دادا ہیں جو کیا کہ میں اس بی بی کو مطلب میں اس بی بی کو سلام کروں یہ بھی اوقات نہیں ہے کسی کی، ہیں کون ہوں جو وسیع قرار پائے کربلا کے میدان میں سید الشہداء کی، اس اصلا ذہن ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ ایسی خاتون بھی کوئی ہو سکتی ہے۔ جب اون محمد کی شہادت ہوئی ہے، میں شہادت ابھی نہیں پڑھ رہا، آپ کو پتہ کب ہوئی ہے یہ شہادت؟ اگر ذرا سا آپ توجہ ڈالیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ شہادت ہوئی ہے قاسم اور علی اکبر کے بعد۔ قاسم سے کتنی محبت تھی جناب زینب کو آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں بتاؤں آپ کو، جتنی محبت بھیا حسن سے تھی، جتنی خواتین کو بھائیوں سے محبت ہوتی اتنی بھتیجے سے، اور قاسم بھی کون؟ یتیم بھتیجا ہے نا۔ آپ جب اپنے کسی دوست کے خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کا دوست انتقال ہو چکا ہو، اس کے چھوٹے سے بچے کو دیکھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، گلے لگائیں گے۔ یہ جناب زینب ہے جو قاسم کو دیکھ رہی ہیں۔ جب قاسم میدان جنگ میں گئے ہوں گے کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اچھا قاسم کی بات کروں میں، بدن لرزنے لگتا ہے، زبان میں کپکپاہٹ اور تھرتھری آتی ہے۔ جب علی اکبر میدان میں گئے ہوں گے تب یعنی یہ جو آپ جن دو شہزادوں کی شہادت منانے کو تیار ہے نا، یہ اگر میں تاریخی لحاظ سے آپ سے کہوں تو ابھی بی بی کے آنسو تھمے نہیں ہیں علی اکبر کی یاد میں۔ آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے آپ علی اکبر پر روتے ہیں بی بی روئی ہیں، یہاں سے گھروں تک گئے دل کو سکون آ گیا، آنسو تھمے نہیں ہیں بی بی کے۔ ابھی آنسو تھمے نہیں تھے قاسم کی لاش آئی ہے، ابھی آنسو تھمے نہیں تھے اور شہزادوں کی لاش آئی ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں شہزادے قربان کیے ہیں زینب نے اپنے بھائی پر۔ اور کیا کہنے، انیس روکے کوئی رستے میں تو ڈریو نہ میری جان، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان، کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، کہنا کہ بی بی کیا عظمت ہے بی بی کی، انشاءاللہ یہ آپ کے آنسو جناب سیدہ قبول کریں۔ میں بی بی سیدہ سے آپ حضرات کے بلبوتے پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ بی بی دیکھیے آقا زادی ہماری شہزادی یہ آپ کی بیٹی کے غم میں یہاں بیٹھے ہیں، اور کریموں کا یہ طریقہ ہے جب کوئی ان کے بچوں کی یاد مناتا ہے تو وہ کریم آگے بڑھ کر اپنے بچوں کے عزاداروں کو صلہ دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کے آنسو ہیں اور جناب سیدہ کے آج کی رات تحفے ہیں۔ انیس کو ذرا سمجھو انیس کیا کہہ رہے ہیں۔ جب ماں کے پاس بچے آئے تو انیس کہہ رہے ہیں زینب گھبرائی نہیں، زینب نے گریہ نہیں کیا۔ زینب کیا فرما رہی ہے کہ دیکھو بس بیٹا جب مر جاؤ نا، جب شہید ہو جاؤ، عالم برزخ میں فرشتے آئیں تو دیکھو یاد رکھنا بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، جب قبر میں پہنچو نا اپنے نانا اور دادا کے پاس تو کلمہ توحید پڑھنا، بس کلمہ توحید پڑھے جائیو ہر آن، اقرار نبوت میں فصاحت کا رہے دھیان۔ دیکھو میرے نانا کا جب نام لینا نا قبر میں جا کر تو بڑی اچھی طریقے سے نام لینا، دیکھو دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان۔ اے بیٹا اون محمد تم معمولی گھرانے سے نہیں ہو، تین اماموں کے لاڈلے ہو، حسن کے، حسین کے، زین العابدین کے، علی مرتضیٰ کے نواسے ہو، حسن اور حسین کے بھانجے ہو۔ دیکھو بیٹا گھبرانا مت، دل بند ہو تم تین اماموں کے میں قربان، کہنا کہ ملازم ہے ولی ابن ولی کے۔ جب کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم سے کوئی سوال کرے نا فرشتہ کہ تم جانا کہاں چاہتے ہو جنت میں اور آ کہاں سے رہے ہو، تو تعارف کروانا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، ہم نوکر ہیں اپنے ماموں حسین کے جو خود بھی ولی ہے جس کا بابا بھی ولی تھا، کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے۔ میں یہ آخری مصرع کیسے بتاؤں، کہنا کہ بی بی نے انیس نے یہ مصرع بی بی کی زبان سے کہلوا کر بہت بڑے مرحلے کو معرفت کے طے کیا ہے، بہت بڑے مرحلے کو۔ خدا انیس کو جناب زینب سے اجر جزیل عنایت فرمایا
کہنا کہ ملازم ہیں ولی ابن ولی کے، ہم آئے ہیں لشکر سے حسین ابن علی کے۔ یہ بیٹے گئے، لڑنے گئے، ماں کون ہے؟ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اون محمد کے مصائب پڑھوں گا؟ نہیں، میں اس بی بی کے مصائب کا حق ادا کرنا چاہیے نا۔ یہ کون بی بی ہے؟ رسول خدا کی آغوش میں تشریف فرمائے جناب زینب، کہا نانا خواب دیکھا ہے۔ کہا بیٹیا بتاؤ کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے مضبوط، اس کے تنے سے لپٹی ہے، وہ درخت تنے سے اکھڑ جاتا ہے۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ روایت کے مطابق متغیر ہو گیا۔ کہا پھر؟ کہا اس کے بعد اس درخت کی ٹہنیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، میں اس درخت کے پتوں کے سائے میں آتی ہوں۔ نانا جان تھوڑی دیر بعد اس درخت کے پتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور میں بے آسرا ہو جاتا ہوں۔ رسول خدا کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، گریہ کیا، مجھے تفصیل نہیں پتا، لیکن جناب رسالت مام نے تعبیر بتائی، دیکھو بیٹیا تنا میں ہوں، بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا، ٹہنیاں میرے وجود کی فاطمہ اور علی ہیں، یہ بھی رخصت ہو جائیں گے، پھر تم حسن اور حسین میرے پتے ہیں، تم ان پتوں کے پناہ میں آؤ گی، اور اس کے بعد یہ دونوں پتے بھی تم سے چھوٹ جائیں گے، تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ یہ بی بی کون ہے؟ کبھی آپ نے کسی 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے خاندان میں جس کے گھر کا کوئی بزرگ مرا ہو اور اس کے 85-90 دن کے بعد ماں مر جائے؟ آپ نے کبھی ایسی بچی کو دیکھا ہے 4 برس کی کہ جو 95 دن یہ دیکھے کہ ماں کے چہرے پر پٹی بندھی ہے، ماں دیوار کا سہارا لے کر چل رہی ہے، راتوں کو بھی روتی ہے، دن کو بھی روتی ہے، کبھی بازو کو تھامتی ہے، کبھی پہلو کو؟ کیا کبھی ایسی بچی کو دیکھا؟ پھر اس کے بعد جب ماں مر جائے تو رات کی تاریکی میں دفن ہو اور باپ یہ کہے کہ بیٹیا دیکھو زور سے مت رونا، کہیں کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ فاطمہ مر گئی۔ 4 سال کی عمر میں سیدہ تابوت سیدہ کے پیچھے چلی زینب کبریٰ، سیدہ کو دفن کیا، صبح کا سورج نکلا، بی بی نے تہجد بھی پڑھی ہے، نماز صبح بھی پڑھی ہے، جب صبح کا سورج نکلا تو ماں تو یاد آئی ہوگی کہ صبح کے وقت ماں کھانا کھلاتی تھی، نماز شب کے وقت جناب سیدہ کی مناجات یاد آئی ہوگی۔ جی بی بی نے گریہ نہیں کیا ہوگا؟ خود بتاؤ مجھے، جیسے ہی بہن کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہوئے دیکھے ہوں گے، حسن آگے بڑھے ہوں گے، بہن ہمارے کلیجے لگ جاؤ، علی نے کہا حسین آگے بڑھے ہوں گے، بہن کیا ہوا ہم ہیں نا، علی مرتضیٰ آئے ہوں گے، سر پر ہاتھ پھیرا ہوگا، رخساروں کا بوسہ لیا ہوگا، کبھی زینب نے علی کی باہوں میں آ کر گریہ کیا ہوگا، کبھی ام سلمہ کے پاس گئی ہوں گی، نانی موجود ہے نا، کبھی حسن کبھی حسین، بنو ہاشم کی خواتین، چچی اسمہ بنت امیس موجود ہیں، تھوڑے دیر بعد دل بہل گیا ہوگا، زمانہ گزرا، باپ کو افطار کرائی 19 رمضان، باپ سحری کر کے گیا مسجد میں، اپنے پیروں پہ چل کر، ریش مبارک صحیح و سالم، امامہ خون میں تر نہیں ہے، جب آیا ہے واپس تو سر سے خون بھل بھل بہ رہا ہے، داڑھی خون سے رنگین ہے، جبریل کی آواز سن چکی ہے، الا قد تحدمت واللہ ارکان الخدا قد قتل ابن عم المصطفیٰ، جبریل کی آواز سن چکی ہے، ہدایت کے ستون گر گئے، بابا ابھی تو آپ گئے تھے اپنے پیروں پر، اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ باپ اپنے پیروں پر کھڑا ہے، داڑھی خون سے تر ہے، سر اقدس سے خون بہ رہا ہے، ایک دفعہ بسترے پر لٹایا، 21 رمضان کو علی چلے گئے، زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ سب سے زیادہ چہیتی بیٹی تھی جناب زینب، حسن موجود ہیں، حسین موجود ہیں، عباس موجود ہیں، نہیں میں مزید بتاؤں آپ کو، 18 بھائی موجود ہیں، سب بھائی موجود ہیں گھر میں، دفن کے بعد جناب زینب دیکھ رہی ہیں، دل کو سکون ہے، ام البنین موجود ہیں، بہنیں موجود ہیں، ایک دفعہ واپس یہ قافلہ مدینے آیا، بتایا گیا ہوگا بی بی زینب ذرا جلدی چلیے، حسن مشتبہ کی طبیعت ناساز ہے، کیا ہوا؟ جب بتایا ہوگا خون کی قے پہ قے کر رہے ہیں، کیا دل پر گزری ہوگی؟ جب زینب آئی ہوں گی، علماء فرماتے ہیں کہ حسن نے وہ تش چھپا دیا جس میں خون کے ٹکڑے پڑے تھے، کیوں؟ بہن جب خون کی قے کرتے ہوئے دیکھے گی نا برداشت نہیں کر پائے گی،
میں کہوں گا اے مولا حسن کاش آپ عصر عاشور ہوتے. ایک دفعہ اب جب حسن چلے گئے 17 بھائی موجود ہیں, محمد حنفیہ موجود ہیں, جناب سید الشہداء موجود ہیں, ابو الفضل عباس جیسا بھائی موجود ہے. جب کربلا میں آئیں ایک ایک کر کے تمام لوگ رخصت ہوئے. اکبر گئے, قاسم گئے, اولاد عقیل اولاد جعفر گئی, علی اکبر کا جنازہ آیا, حسین موجود ہیں, اون محمد کا جنازہ آیا, حسین موجود ہیں. عزیزوں مجھے یہ بتاؤ کہ جب فرزند رسول گھوڑے سے زمین پر گرا تب کون زینب کو تسلی دے گا؟ آپ اون محمد کا ماتم کرنے بیٹھے ہیں, زینب کو تعزیت دیجئے, لیکن یہ کہہ کر کہیے اے میری شہزادی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ان 2 ننھے شہزادوں کی آپ کو تعزیت پیش کروں کہ جو بچے گھوڑے پر بیٹھ بھی نہ سکتے تھے سہارے کے ذریعے بٹھایا گیا. جب میدان میں گئے مقاتل نے لکھا ہے کہ جب علی اکبر گئے پہلوانوں کو بلایا, تاریخ نے لکھا ہے کہ جب قاسم گئے پہلوانوں کو بلایا, جب دیگر بنو ہاشم گئے ایک ایک کر کے پہلوانوں کو بلایا, مقابلہ کیا. یہ دونوں شہزادے اتنے کم سن تھے کہ پہلوانوں کو نہیں بلایا, بس ایک دفعہ لشکر نے گھیرا ڈال کر حملہ کیا, بچوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹی, گھوڑے سے زمین پر آئے, شہید ہوئے, لاشوں کو لا کر گنج شہیدہ میں رکھا گیا. تاریخ نے نہیں لکھا زینب خیمے سے باہر آئی ہو. کب خیمے سے باہر آئی؟ جب اکبر کا لاشا. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وحينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتع فيها. معلمان اس قریب پڑھ سکو ہم سب کی طرف سے بی بی زینب کی بارگاہ میں آئی دعا سکو. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما, حضرت حجت کے دل کو ہر خوشی عطا فرما. ہمارے اس پلس کو اس قابل بنا کہ پنجتن 12 امام 14 معصومین خصوصاً ہمارے زمانے کا امام ہمارے اس پلس کو قبول کر سکے. پروردگار احتضار کے وقت, نزا کے وقت, قبر کی پہلی رات, غسل کفن دفن کے وقت, تطایر کتب خود سرات پر, تمام برزخ کے مراحل پر ہم سب کی مدد فرما. نور پنجتن کو مدد کے لیے نازل. ہمارے ذوی الحقوق اعزاء اقربا سو سلام محو مرثیہ مسجد سے پڑھنے والے جو اس امام باڑے کے اراکین تھے, جو اس فرش اعظم میں جو خدمت کر رہے ہیں, جیسی بھی پروردگار تو جناب سیدہ کی بارگاہ سے ان کو اجر جزیل عنایت فرما. پروردگار قیامت تک کے لیے ہماری نسلوں کو جان مال عزت و آبرو عقل روح ایمان جسم کی سلامتی کے ساتھ محمد و آل محمد کی عزاداری میں مشغول فرما, عزاداری کو قائم و دائم فرما. پروردگار جو لوگ اس ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پروردگار جس لباس میں ہیں, جس فرقے سے ہیں, جس مذہب سے ہیں, جو اس ملک کے لوگوں کا چین سیکھ رہے ہیں, کوئی بھی ہے کسی بھی طرح سے ان کو نیست و نابود فرما. اور جو اس ملک کے لیے خدمت کر رہے ہیں کسی بھی لباس میں ہیں, کسی بھی فرقے سے ہیں, پروردگار کوئی سی بھی زبان بولتے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار امام کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. حقیقی معنوں میں عزاداری کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں کی قبولیت بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے.